الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لائق تعظیم قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ کے 5ویں رکوع سے آیت نمبر 40 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اسی کا ترجمہ و تفسیر انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ وہ رب لم یزل قرآن و حدیث کی روشنی میں افراط و تفرید، طنز و تنقید اور فرقہ واریت سے بچتے ہوئے
مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے، قائم کرنے اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگیوں کو، اپنے معاملات کو، اپنی معاشرت کو قرآن مجید کے مطابق انجام دینے اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس آیت کے متعلق ابتدائی گفتگو اس سے قبل رمضان المبارک سے پہلے عرض کی جا چکی ہے، جس میں بنی اسرائیل کا تعارف آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بڑی شان عطا فرمائی تھی، ان کو بڑا مقام، مرتبہ اور فضیلت عطا فرمائی تھی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر کیا ہے۔ تو ان بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں، اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو، میرے ان انعامات کو، میرے ان احسانات کو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیے۔ اب وہ انعامات کیا ہیں، اللہ کے وہ احسانات کیا ہیں، اس کا ذکر بھی کسی حد تک رمضان المبارک سے پہلے ایک بیان میں نے عرض کیا تھا کہ ان انعامات کو اللہ رب العزت نے اپنے ان احسانات کو قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقام پر ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک انعام یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ کئی ہزار انبیاء علیہم الصلاۃ کو اللہ نے بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا، بنی اسرائیل میں سے نبی بنا کر بھیجا۔ اب کسی خاندان میں نبوت کا آ جانا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے فخر اور سعادت کی بات ہے۔ جیسا کہ میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ اگر کسی خاندان سے کوئی بندہ جج لگ جائے یا دنیاوی کسی عہدے اور مقام پر فائز ہو جائے، MNA بن جائے، MPA بن جائے، کوئی ڈاکٹر بن جائے، تو وہ فخر کے ساتھ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اے ساڈے خاندان کا بندہ ہے، یہ ہماری برادری کا بندہ ہے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ گویا کہ اس مقام کے ملنے پہ لوگ فخر کرتے ہیں، حتیٰ کہ علاقے کا بھی کوئی بندہ، اسے بھی کوئی مقام مل جائے تو پورا علاقہ اس کے اوپر فخر کرتا ہے کہ یہ ہمارے علاقے کا بندہ ہے۔
تو نبوت تو بہت بڑا مقام ہے، رسالت تو بہت بڑا مقام ہے۔ تو یہ کتنے بڑے فخر کی بات تھی، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ کسی برادری میں، کسی خاندان میں نبوت عطا فرما دے۔ تو بنی اسرائیل پہ اللہ کا یہ انعام تھا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل میں اللہ نے مبعوث فرمائے۔ یہ کتنے بڑے سعادت اور کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور پھر صرف نبوت نہیں، اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں پیدا فرمائے، جن میں سے کچھ انبیاء علیہم السلام بھی بادشاہ گزرے ہیں۔ انہی میں حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، سیدنا داؤد علیہ السلام، اور اسی طریقے سے سیدنا یوسف علیہ السلام، اور دیگر بہت سے اللہ نے بنی اسرائیل کو نبوت بھی عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام تھا، دین بھی اور دنیا بھی، دنیا کی نعمت بھی اور دین کی نعمت بھی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس وقت زمانے کے اندر بنی اسرائیل کو ایک قیادت اور سیادت نصیب فرمائی کہ لوگوں کا پیشوا بنایا۔ لوگ اپنے مسائل میں اپنی رہنمائی کے لیے بنی اسرائیل کی طرف، اہل کتاب کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پہ یہ بھی انعام کیا، یہ بھی احسان کیا کہ ان کو فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ سے نجات عطا فرمائی۔ فرعون کا ظلم کیا تھا، اس کا جبر کیا تھا، وہ آپ وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں۔ کتنا بڑا ظالم انسان تھا اور کیسا بنی اسرائیل کے اوپر اس نے ظلم کیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرعون جیسے دشمن سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے دشمن فرعون اور اس کے لاؤ لشکر فوج کو بحر قلزم کے اندر غرق کر دیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے دشمن کو مرتے ہوئے دیکھنا، یہ بھی بہت بڑے انعام کی بات ہے۔ اس کی مثال میں نے اس وقت عرض کی تھی کہ جیسے اگر کسی گھر میں، کسی کمرے میں اللہ نہ کرے کوئی سانپ گھس آئے، کوئی زہریلا کیڑا مکوڑا گھس آئے، تو جب تک وہ ہماری نظروں کے سامنے مر نہ جائے، اسے مار نہ دیا جائے، ہمیں تسلی نہیں ہوتی، اس کا ڈر اور خوف باقی رہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی آنکھوں کے سامنے فرعون کو مروایا، ان کی آنکھوں کے سامنے پورے لشکر کو غرق کیا، تاکہ ان کے دل کے اندر بعد میں فرعون کا کوئی خوف اور ڈر باقی نہ رہے۔ دریا سے پار کروا دیا، اسی دریا کے اندر ان کے دشمن کو غرق کر دیا، ان کی آنکھوں کے سامنے مارا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اور پھر دریا سے گزر جانے کے بعد اب ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اللہ رب العزت نے وادی طی کے اندر انہیں سکونت کی جگہ عطا فرمائی، قرار کی جگہ عطا فرمائی، رہنے کی جگہ عطا فرمائی۔ اب وہ ایک بالکل چٹیل میدان تھا، وہاں سائے کی کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی بلڈنگ نہیں تھی، کوئی عمارت نہیں تھی۔ اللہ نے ایک اور احسان کیا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، کہ اللہ نے بادلوں کو بھیجا اور بادلوں نے ان کے اوپر سایہ کیا۔ دھوپ ان کو تنگ نہیں کرتی تھی، نہ سردی نہ گرمی، بادلوں کا ان کے اوپر سایہ کیا گیا۔ اب وہاں پہ زراعت نہیں تھی، کھیتی باڑی نہیں تھی، کاشتکاری نہیں تھی، فصل نہیں تھی، سبزیاں نہیں تھی، مارکیٹ نہیں تھی، بازار نہیں تھا، دکانیں نہیں تھی۔ اب کھائیں کہاں سے، پئیں کہاں سے؟ سب سے پہلا مسئلہ پانی کا درپیش ہوا، پیاس زیادہ لگتی ہے،
تو پانی کہاں سے پیے؟ وہاں تو کوئی چشمہ بھی نہیں ہے، کوئی کنواں بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک پتھر سے 12 چشمے جاری فرمائے، ان کے پانی پینے کا بندوبست فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے کھانے پینے کے لیے من و سلوہ کو نازل فرمایا کہ صبح و شام ان کے اوپر من و سلوہ نازل ہو رہا ہے۔ نہ مارکیٹ میں جانے کی ضرورت، نہ دکانداری کرنے کی ضرورت، نہ کھیتی باڑی کرنے کی ضرورت، آرام سے اللہ کی طرف سے کھانا نازل ہو رہا ہے، اور کھاؤ اور پیو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ احسانات اللہ رب العزت نے ان پر کیے، ان احسانات کو اللہ رب العزت یاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو، میرے ان انعامات کو، میرے ان احسانات کو جو میں نے تم پر کیے۔ اور اللہ رب العزت یہ انعامات کیوں یاد کرواتے ہیں، یہ احسانات کیوں یاد کرواتے ہیں؟ کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں۔ ہم تو کسی کو انعام اس لیے یاد کراتے ہیں کہ اس کو شرمندہ کیا جائے، مجمع کے اندر لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کیا جائے کہ میں تیرے تے اے احسان کیتا، میں تیرے تے اے مہربانی کیتی، میں تیرے تے اے کرم کیتا، میں تیرے نال ہی کیتا۔ اللہ رب العزت شرمندہ کرنے کے لیے احسان یاد نہیں کرواتے۔ اللہ رب العزت احسان اس لیے یاد کرواتے ہیں، نعمتیں اس لیے یاد کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ پیدا ہو۔ اس لیے کہ جب کسی کو احسان یاد کرایا جائے، مہربانی یاد کرائی جائے، تو اگر وہ صحیح الفطرت انسان ہے، واقعی انسان ہے، اس کے اندر کوئی حیا اور شرافت ہے، تو پھر وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت بھی اس لیے احسان یاد کروا رہے ہیں تاکہ بنی اسرائیل کے اندر اطاعت کا جذبہ، فرما برداری کا جذبہ، میرے رسولوں پر، خاص کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جذبہ پیدا ہو۔ فرمایا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو ان نعمتوں کو، وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی، وہ انعامات جو میں نے تم پر کیے، وہ احسانات جو میں نے تم پر کیے۔ اوفوا بعہدی، اچھا پھر کیا ہوگا اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے، اللہ کے احسانات کو یاد کر کے اطاعت اور فرما بردار، اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان نعمتوں کو یاد کرو، اور ان نعمتوں کو یاد کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اوفوا بعہدی، کہ میرے عہد کو پورا کرو۔ شرمندہ کرنا مقصود نہیں ہے، ذلیل کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ انعامات کو یاد کرانے سے مقصود یہ ہے اوفوا بعہدی کہ تم میرا عہد پورا کرو، میرے ان احسانات کو سامنے رکھو، میری ان نعمتوں کو سامنے رکھو، میرے انعامات کو سامنے رکھو، میری مہربانیوں، عنایتوں، شفقتوں کو سامنے رکھ کر پھر میرے ساتھ جو تم نے عہد کیا تھا اس عہد کو پورا کرو۔ اب وہ عہد کیا تھا، وہ وعدہ کیا تھا، اس کے بارے میں امام حسن بصری رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں۔ تابعی کون ہوتا ہے؟ کہ جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، ایمان کی حالت میں صحابہ کی زیارت کی ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ وہ جلیل القدر تابعی ہیں کہ جن کی پرورش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے گھر میں ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے آپ کی پرورش کی ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وعدہ کیا ہے، اللہ سے کیا ہوا عہد کیا ہے، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ 6 پارے کے اندر کیا ہے۔ الہ العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ
لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلی وعزرتموهم وأقرضتم اللہ قرضا حسنا۔ ان آیات میں اللہ نے بنی اسرائیل کے میثاق کو ذکر کیا ہے، بنی اسرائیل کے عہد و پیمان کو ذکر کیا ہے، وعد و میثاق کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور البتہ تحقیق پکی بات ہے، اللہ نے میثاق لیا، وعدہ لیا، عہد لیا بنی اسرائیل سے۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ۔ وعدہ کس چیز کا لیا گیا، عہد و پیما کس چیز کا کیا گیا؟ الہ العالمین فرما رہے ہیں کہ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، کہ تم نماز قائم کرنا، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، تم زکوٰۃ ادا کرنا، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور تم میرے رسولوں پر ایمان لانا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانا ضروری ہے، جس طرح دیگر انبیاء علیہم السلام پہ ایمان لانا ضروری ہے، الہ العالمین فرما رہے ہیں میرے آخری نبی، میرے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ فرمایا میرے عہد کو پورا کرو، اور وہ عہد کیا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جس طرح دیگر رسولوں پر ایمان لائے ہو اسی طرح میرے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لا۔ اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اس عہد و میثاق سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے تورات کے اندر، انجیل کے اندر بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے ایک بھائی کو نبی بنا کر بھیجوں گا، تمہارے بھائیوں میں سے ایک بھائی کو نبی بنا کر بھیجوں گا، جب وہ تم میں آ جائیں تو تم ان پر ایمان لانا اور تبلیغ دین کے اندر ان کی مدد کرنا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، ان کے دست و بازو بننا اور ان کے معاون بن جانا۔ یہ اللہ رب العزت نے پچھلی کتابوں میں بنی اسرائیل سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ تو اس عہد کی طرف، اس وعدے کی طرف اللہ رب العزت توجہ دلا رہے ہیں۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمتوں کو یاد کرو، اور ان نعمتوں کو یاد کرنے کا تقاضا یہ ہے اوفوا بعہدی، تم نے مجھ سے کیا ہوا عہد و پیما پورا کرو۔ عہد و پیما کو پورا کرنے کی، وعد و میثاق کو پورا کرنے کی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بڑی تاکید ارشاد فرمائی ہے، بڑی تاکید بیان کی ہے کہ وعدوں کو پورا کیا کرو، عہد کو پورا کیا کرو، میثاق کو پورا کیا کرو۔ الہ العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عقد کو پورا کیا کرو، عہد و پیما کو پورا کیا کرو، وعد و میثاق کو پورا کیا کرو۔ ایک مقام پہ الہ العالمین نے فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ يَوْفُوا، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اور لوگوں کے ساتھ کیا ہوا عہد و پیما پورا کیا کرو۔ اور ایک مقام پہ الہ العالمین نے فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا إِذَا عَاهَدتُّمْ، فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، وہ عہد و پیما، وہ وعدہ و میثاق جو تم ایک دوسرے کے ساتھ کر لیتے ہو اس کو پورا کیا کرو۔ جب تم وعدہ کر لیتے ہو، عہد و پیما کر لیتے ہو، وعدہ و میثاق کر لیتے ہو تو پھر اس کو پورا کیا کرو۔ اور ایک مقام پہ الہ العالمین نے فرمایا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا،
یہ عہد و پیما کو پورا کرنا، یہ وعد و میثاق کو پورا کرنا، کوئی ثواب دیدی اختیار کوئی نہیں، کوئی نفلی کام کوئی نہیں، کوئی اختیاری کام کوئی نہیں، کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو کوئی بات نہیں۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، جب تم عہد کر لیتے ہو، وعدہ کر لیتے ہو، تو پھر یاد رکھنا کل قیامت کے دن بھی اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اگر وعدے کی پاسداری نہ کی، عہد و پیما کی پاسداری نہ کی، فرمایا کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور جو لوگ عہد و پیما کی پاسداری کرتے ہیں، وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بشارتوں کا اعلان کیا ہے، ان کو بشارتیں سنائی ہیں۔ الہ العالمین نے فرمایا بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ یحب المتقین۔ فرمایا کیوں نہیں اوفا، جو لوگ بعہد اللہ، عہد و پیما کو پورا کرتے ہیں، وعد و میثاق کو پورا کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے اور لوگوں سے کیے گئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین، یہی وہ پرہیزگار لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ محبوب رکھتے ہیں، کہ جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ الہ العالمین نے فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ جو عہد و پیما کی پاسداری کرتے ہیں، جو وعدہ و میثاق کی رعایت کرتے ہیں، پاسداری کرتے ہیں، الہ العالمین نے فرمایا اللہ انہیں کیا انعام عطا فرمائیں گے۔ رب کائنات نے سورہ مومنون 18واں پارہ الہ العالمین نے اعلان فرما دیا الذین یرثون الفردوس خالدین فیہا، جو وعدہ پورا کرتے ہیں، عہد و پیما پورا کرتے ہیں، اللہ جنت نہیں جنت الفردوس کا وارث بنائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور پھر اس میں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ وعدے کو پورا کرنے کی اپنی صفت کو بار بار قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت بھی وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، اللہ رب العزت بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ الہ العالمین نے فرمایا وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، اللہ رب العزت بھی وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ لہذا ایمان والو، تم بھی جب وعدہ کرو، اللہ سے وعدہ کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، اور لوگوں سے جب آپس میں تم عہد و میثاق کرتے ہو تو پھر اس کو پورا کیا کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگر وہ تینوں کے 3 کسی بندے کے اندر پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک نشانی کسی میں پائی جائے تو اس میں نفاق کی ایک علامت پائی جاتی ہے۔ فرمایا اذا حدث کذبا، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کر جائے۔ فرمایا کہ یہ 3 علامتیں جس بندے کے اندر پائی جاتی ہیں وہ خالص منافق ہے، وہ خالص منافق ہے، جھوٹ بولے اور وعدے کی خلاف ورزی کرے اور امانت کے اندر خیانت کرے۔ یہ 3 باتیں، یہ 3 صفات جس بندے کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ کسی مولوی کا قول نہیں ہے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ خالص منافق ہے، اور فرمایا کہ جس میں ان 3 میں سے کوئی ایک علامت پائی جاتی ہے اس میں نفاق کی ایک علامت پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی بڑی پاسداری کیا کرتے تھے، صرف نبوت کے بعد نہیں، نبوت سے پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عہد و پیما کی بڑی پاسداری کیا کرتے تھے، بڑی رعایت کرتے تھے، پورا کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ آپ نے اپنے عمل سے دکھایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے جب تک ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تاج نبوت نہیں سجایا گیا تھا، بعثت سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ تجارت کیا کرتے تھے تو فرمایا کہ میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لین دین کا معاملہ ہوا، خرید و فروخت کا معاملہ ہوا، تو میرے ذمے کچھ بقایا جات رہ گئے۔
میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کی کہ آپ اسی مقام پر ٹھہریے، میں ابھی جاتا ہوں اور وہ آپ کے بقایا جات لے کر واپس آ جاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا ہے، ٹھیک ہے میں یہیں پہ کھڑا ہوں، تم جاؤ اور جا کر لے آؤ۔ وہ صحابی فرماتے ہیں عبداللہ کہ میں گیا اور گھر کے اندر جب میں گیا تو میں کسی کام کے اندر مشغول ہو گیا یا کسی معاملے کے اندر مشغول ہو گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے ذہن سے وہ باتیں نکل گئی کہ میں حضور کو کھڑا کر کے آیا ہوں، انتظار کا کیا آیا ہوں۔ فرمایا کہ وہ دن بھی گزر گیا، مجھے یاد ہی نہیں آیا، اگلا دن بھی سارا گزر گیا، مجھے وہ بات یاد ہی نہیں ہے کہ میں حضور کو کھڑا کر کے آیا ہوں۔ فرمایا جب تیسرا دن آیا تو مجھے وہ بات یاد آئی، میں نے کہا اللہ معاف کرے کہ میں تو حضور کو کھڑا کر کے آیا ہوں۔ چنانچہ وہ بقایا جات میں نے لیے اور سر پٹ دوڑتا ہوا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی مقام پہ گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں، اسی مقام پہ موجود ہیں۔ اور جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے غصہ کرنے کے، بجائے ملامت کرنے کے، صرف اس قدر بات کی کہ آپ نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، میں 3 دن سے یہیں پہ کھڑا ہوں۔ یہ ہے وعدے کی پاسداری، یہ ہے عہد و میثاق کی پاسداری۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیسے جلیل القدر صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے رفقاء کو اپنے قریب جمع کیا اور اپنے رفقاء کو جمع کرنے کے بعد انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو قریش کا فلاں شخص ہے، وہ میرے پاس میری بیٹی کے رشتے کے لیے آیا تھا، میری بیٹی کے نکاح کا پیغام اس نے بھیجا تھا، تو اس وقت میں نے اس سے کچھ ایسے باتیں کر لی تھی جو وعدے سے ملتی جلتی ہیں، عین وعدہ نہیں تھا، جو وعدے سے ملتی جلتی تھی، میں اس وقت اس سے کچھ ایسی باتیں کر چکا تھا، لہٰذا اب میرا آخری وقت ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں نفاق کی ایک علامت کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں، لہٰذا تم اس کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر کہنا کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دے دیا۔ یہ ہے وعدے کی پاسداری، یہ ہے عہد و پیمان کی پاسداری۔ جب بندہ کر لے تو پھر اس کو پورا کرے، وگرنہ کل قیامت دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو الہ العالمین نے فرمایا بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو، وہ نعمتیں وہ انعامات جو میں نے تم پر کیے، اوفو بعہدی، اور ان نعمتوں کو یاد کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے میرے اس وعدے کو پورا کرو۔ وہ وعدہ کیا ہے میں نے پہلے بیان کیا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، اگر تم مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو گے تو میں اللہ بھی تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں۔ یہ اللہ رب العزت کی محض کرم نوازی ہے، یہ محض اللہ رب العزت کی شفقت ہے، وگرنہ اللہ کے ذمہ برابری کرنا نہیں ہے کہ تم کرو گے تو میں بھی کروں گا، اللہ کے ذمہ کوئی چیز لازم ہے نہیں ہے، یہ محض اللہ نے شفقت کے بنا پہ کہہ دیا کہ تم وعدہ پورا کرو گے تو میں بھی کر دوں گا، وگرنہ کہاں بندہ اور کہاں اللہ کی ذات، کہاں برابری ہو سکتی ہے دونوں میں؟ بندے کا تو کام ہی بندگی کرنا ہے، بندے کا تو کام ہی وعدے کو پورا کرنا ہے، بندے کا تو کام ہی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے، اللہ کے ذمہ کوئی چیز واجب نہیں ہے، اللہ کے ذمہ کوئی بات لازم نہیں ہے، اللہ تو اللہ ہے۔ یہ محض اللہ نے شفقت کی بنا پہ کہا، اللہ رب العزت نے مہربانی کی بنا پہ کہا کہ تم میرا وعدہ پورا کرو گے تو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا کے اندر میں تمہاری حفاظت کروں گا، دنیا کے اندر میں تمہیں سکون والی، چین والی، آرام والی، خوشگوار زندگی نصیب کروں گا، اور اگر تم میرا وعدہ پورا کرتے رہے تو آخرت کے اندر میں تمہیں جنت عطا کروں گا، کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے تو میں تمہاری مغفرت اور بخشش کر دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں پہ غلبہ نصیب فرمائیں گے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ وعدے کی پاسداری اور یہ اللہ کا وعدے کا حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ حکم ہماری طرف بھی متوجہ ہے۔ ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا، جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھ کے وہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اللہ سے وعدہ کر لیا کہ یا اللہ میں صرف تیری ہی بندگی کروں گا، یا اللہ میں صرف تیری ہی عبادت کروں گا، اور آپ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ تو یہ ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، حضور سے وعدہ کیا ہوا ہے، اب اس وعدے کی پاسداری ہمارے بھی ذمے ہے۔
جس طرح وعدہ توڑنے پہ وبال بنی اسرائیل کے اوپر آئے گا، انہیں سزا ملے گی۔ اللہ قرآن مجید میں ان کی بات کو ذکر کر کے ہمیں تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم سبق حاصل کرو، تم بھی بنی اسرائیل کی طرح میرے وعدوں کو نہ توڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔